السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں صبا ریاض۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ افغانستان میں حکومت کی تشکیل کے لیے مشاورت، طالبان کی جانب سے افغانستان میں صوبائی گورنرز اور شہریوں کی میئرز کی تعیناتی اور افغانستان سے غیر ملکیوں کا انخلا بھی جاری۔ ہزاروں افراد کابل کے ہوائی اڈے پر موجود، بھگدڑ اور رکاوٹیں عبور کرنے کی کوشش میں 7 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ آپ طالبان کے اس رویے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دغوی رویه ډیره مثبت ده. ټول افغانانو کافي تجارب ترلاسه کړي دي د دې څلورو لسیزو جنګونو نه، د طالبانو په شمول د هغوی لهجې کې هم کافي تغییر راغلی او لیدلوري کې هم کافي تغییر راغلی ده، مثبت تغییر. ټول غواړي چې د وروري په فضا کې د افغانستان د مستقبل په ارتباط ګډ تصمیم ونیسو، له جنګ نه فارغ افغانستان په لوري لاړ شو، ماضي تکرار نشي. زه دې ته په پام سره ډېر هیلهمند یم چې انشاءالله موږ به خپلو منځونو کې په مهمو قضایاو کې حتما توافق ته رسیږو. سر ایک آخری سوال ہے، بھارت افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کرتا رہا اور وہ کہتا رہا کہ اس نے جو ہے افغانستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا، اب جیسے ہی حالات مختلف ہوئے تو وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، اور ماضی میں ان کا رویہ پاکستان اور افغان حکومت کو لے کر بھی متنازع رہا ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں۔ بھارت کے اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ هیله مو دا ده چې ډهلي هم اوس یو مثبت دریځ غوره کړي، په خپلو مخکنیو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. اشتباهات شوي دي ټولو دي. ډهلي هم د یو وخت د شوروي اتحاد یرغل حمایت کړی ده، د کمونستانو ملګرتیا یې کړې ده، زموږ د جهاد او د ازادۍ د جنګ مخالفت یې کړی ده چې یقینا دا یو اشتباه وه. او د ناټو ملګرتیا هم وکړه، د ناټو د اشغال په دوران کې د ناټو په څنګ کې دغه حمایت یې کړی ده. اوس مو انتظار دا ده چې ډیلي په خپلو مخکنیو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي، د افغانانو ارادې ته او پرېکړې ته درناوی او احترام ولري. افغانان چې په خپلو منځونو کې کوم څه باندې هم توافق کوي د دې حمایت وکړي، او هغه نور له پاکستان سره خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال نه کړي. په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولو په ګټه ده، د دې منطقې مخصوصا د هیوادونو د انډیا په ګټه هم ده. هیله مو دا ده چې هغوی د افغان ولس په څنګ کې ودرېږي. حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ سابق وزیر اعظم گلبدین حکمتیار کا بھارت کو انتباہ۔ بھارت افغانستان کے مستقبل پر بیانات جاری کرنے کی بجائے اپنے اندرونی معاملات سلجھائے۔ بعض دشمن نہیں چاہتے کہ افغانستان میں مضبوط و مستحکم مرکزی حکومت بنے۔ توقع ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت سب کے لیے قابل قبول ہوگی۔ کابل میں گلبدین حکمتیار کی پی ٹی وی نیوز کے نمائندے فہد جاوید سے خصوصی گفتگو۔ بھارت افغانستان میں بری طرح ناکام، بھارتی مشیر کی 2013 میں ڈھونڈی حکمت جھاڑنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مشیر قومی سلامتی اور بھارت مغرب اور افغانستان کو غلط اندازے بتاتے رہے۔ ہندوستان نے مسلسل عالمی طاقتوں سے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ ان کی غلط رہنمائی کی۔ وقت آ گیا ہے کہ مغرب اور افغانستان بھارت سے جواب طلب کریں۔ وزیر خارجہ کا یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور علاقائی امن و امان کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ کابل میں جاری مذاکرات کی کامیابی افغانستان میں دیرپا امن کے لیے ضروری ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو اور افغانوں کی معاشی معاونت کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی۔ چینی شہریوں اور پاکستان میں کام کرنے والی چینی کمپنیز کو سیکیورٹی مزید بہتر بنائیں گے، باہمی تعاون اور ترقی کو دہشت گردوں کے ہاتھوں جرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ سے گفتگو۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات میں سب سے پہلے بات کریں گے افغانستان کی، جہاں طالبان نے صوبائی گورنرز اور شہروں کے میئرز کی تعیناتی کی ہے، جنہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی شروع کر دی ہے۔ طالبان نے ملا باغ الرحمان شرافت کو پبلک ورکس کی وزارت کا قائم مقام وزیر بھی مقرر کیا ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں عبدالرحمان منصور کو قائم مقام گورنر مقرر کیا گیا ہے، جنہوں نے سابق صدر حامد کرزئی اور افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایوان بالا کے اسپیکر فضل ہادی مسلم یار بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر عبداللہ کے دفتر کے مطابق اس ملاقات میں کابل کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کابل کے قائم مقام گورنر نے حامد کرزئی اور عبداللہ کو یقین دلایا کہ وہ کابل کے لوگوں کی سلامتی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے طالبان کو وسیع حمایت حاصل ہوگی۔ حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار، سابق صدر اشرف غنی کے بھائی اور شمالی اتحاد کے مائدین سمیت کئی رہنماؤں نے طالبان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اہم طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر کی کابل آمد کے بعد حکومت سازی کے لیے مذاکرات میں تیزی آئی ہے۔ طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی نے شمالی اتحاد سے تعلق رکھنے والے عمائدین سے ملاقات کی۔ کابل میں وادی پنشیر کے عمائدین سے ملاقات کے بعد خلیل الرحمان حقانی نے کہا کہ احمد مسعود نے طالبان کی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ احمد مسعود نے بھی مصالحت کا اشارہ دیا ہے۔ خلیل الرحمان حقانی نے حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار سے بھی نئی حکومت کی تشکیل پر طویل ملاقات کی۔ حکمتیار نے طالبان کی حمایت کا یقین دلایا۔ حکمتیار اور عبدالغنی برادر کے درمیان جلد ملاقات متوقع ہے۔ طالبان کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے ملا شہاب الدین دلاور کی قیادت میں حامد کرزئی اور عبداللہ سے ملاقات کی۔ ملا خیر اللہ خیر خواہ اور عبدالسلام حنفی بھی طالبان وفد میں شامل تھے۔ طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی نے قبائلی سرداروں، پارلیمنٹ کے ارکان، شیعہ رہنماؤں اور اہم کونسلرز کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جس میں سب کو امن و تحفظ اور وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا یقین دلایا گیا۔ توقع ہے کہ اگلے 2 روز میں طالبان نئی حکومت کے ڈھانچے کا اعلان کریں گے۔ شمالی اتحاد کے اہم کمانڈر اور جمعیت اسلامی کے رہنما عطا محمد نور نے بھی افغانستان واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ طالبان کے حملے کے بعد تاجکستان فرار ہو گئے تھے۔ دوسری جانب امریکہ اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ کی طرف نہ جائیں۔ ایئرپورٹ کے باہر لوگوں کا ہجوم ہے جو ملک سے جانا چاہتے ہیں۔ امریکی سفارت خانے نے کہا کہ وہی امریکی شہری کابل ایئرپورٹ آئیں جنہیں امریکی حکومت کے نمائندے کی طرف سے بلایا جائے۔ جرمنی نے بھی اپنے شہریوں کو ایئرپورٹ جانے سے روک دیا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ کے باہر صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حزب اسلامی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم گلبدین حکمتیار نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ پی ٹی وی کے نمائندے فہد جاوید سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے گلبدین حکمتیار نے کہا کہ بھارت پاکستان سے مخاصمت کو افغانستان سے تعلقات میں حائل نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ماضی میں افغانستان کی آزادی کی جنگ کی مخالفت کی تھی۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے امن میں مثبت کردار ادا کرے۔ حزب اسلامی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم افغانستان گلبدین حکمتیار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، یہ بتائیے گا کہ طالبان اب قومی حکومت تشکیل دینے کی طرف جا رہے ہیں، اس عمل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په ښه لوري روان یو، راتلونکي ته هیله من یو. ټول مصمم دي چې ډېر زر په یو داسې حکومت باندې توافق وکړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. افغان ولس ځان کې وګوري، بهرنیان هم هغه د افغان ولس د خوښې او د هغوی له ارادې نه راټوکېدلی حکومت وګڼي. هغه تهدیدونه او ګواښونه هم منتفي شي چې ځینې افغانان ګواښي چې د یو لوري حکومت ورته د منلو وړ نه دی او دا باید افغان شمول وي. په داسې حال کې چې په ماضي کې هغوی د یوې ډلې حکومت منلی ده، حتی مهم وزارتونه هم د یوې ډلې او د یو قوم و قبیلې او د یو ولایت په لاس کې وو. همداسې حکومتونه هم دوی منلی دي. افغانان مصمم دي چې مخکې لاړ شي او ماضي یې هېره کړي، خپلو منځونو کې کښېني، خپل برخلیک په خپله وټاکي، د ازادۍ په فضا کې د بهرنیو له وساطت پرته مذاکرات هم ورسره انتقال شوي دي له دوحې کابل ته. په مجرد چې ټول بهرني ځواکونه ووځي نو رسما به د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل کېږي. ټول مصمم دي چې همدغسې حکومت به جوړوي.
د وروري په فضا کې یو بل ته لاس ورکړو، په ګډه د وران افغانستان په جوړو، له جنگ فارغ افغانستان په جوړو. همداسې حکومت چې د ملت اکثریت دغه تر شا ولاړ. یہ جو مذاکراتی عمل ہے اگر اللہ نہ کرے کہ کامیاب نہیں ہوتا اور تمام دھڑے ایک جگہ پر نہیں بیٹھتے ہیں تو اس کے پھر آنے والے دنوں میں آپ افغانستان پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ د دې احتمال کم دی چې افغانان د خپلو منځونو کې توافق ته ونه رسېږي، سره له دې چې دشمنان په کمین کې دي، داخلي دشمنان هم بهرني دشمنان هم، او سره له دې چې هغوی ناکام شوي دي، ولې هغوی خپلې هڅې کوي چې پرې نږدې افغانستان کې د ثبات او امنیت تامین سي، او قوي مرکزي حکومت چې د ملت د اکثریت له حمایته برخمن داسې حکومت جوړ شي. ولې د ټولو سره سره موږ باور لرو چې انشاءالله مخکې درومو. افغانان دا اراده نه لري چې شاته لاړ شي. د دې احتمال چې دلته د بیا جنگ پیل شي ځکه ډېر کم او کمزوری ده چې افغان ولس ټول ولس مصمم دی چې بیا په افغانستان کې د جنگ د اور لمبې بلې نه شي. هغوی ثبات او امنیت غواړي. دې ته په پام سره مطمئن یو چې انشاءالله داسې پیښې به نه رامنځته کېږي چې موږ یو ځل بیا د جنگ په لوري بوځي. سر آپ کی اخوان قیادت کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے کوئی، اس حوالے سے آپ بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ آپ اخوان جو قیادت ہے طالبان کی اس کو کتنا مختلف دیکھ رہے ہیں پچھلی دفعہ کے مقابلے میں؟ اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، خواتین کی تعلیم کے حق میں بھی ہیں، اور ایک بہتر ریاست کے قیام کے لیے وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ آئے ہیں. آپ طالبان کے اس رویے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ د هغوی رویه ډېره مثبت ده. ټول افغانانو کافي تجارب ترلاسه کړي دي د دې څلورو لسیزو جنګونو نه، د طالبانو په شمول. د هغوی لهجې کې هم کافي تغییر راغلی او لیدلوري کې هم کافي تغییر راغلی ده، مثبت تغییر. ټول غواړي چې د وروري په فضا کې د افغانستان د مستقبل په ارتباط ګډ تصمیم ونیسو، له جنګ نه فارغ افغانستان په لوري لاړ شو، ماضي تکرار نشي. زه دې ته په پام سره ډېر هیلهمند یم چې انشاءالله موږ به خپلو منځونو کې په مهمو قضایاو کې حتما توافق ته رسیږو. سر ایک آخری سوال ہے، بھارت افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کرتا رہا اور وہ کہتا رہا کہ اس نے جو ہے افغانستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا. اب جیسے ہی حالات مختلف ہوئے تو وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، اور ماضی میں ان کا رویہ پاکستان اور افغان حکومت کو لے کر بھی متنازع رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں. بھارت کے اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ هله مو دا ده چې دهلي هم اوس یو مثبت دریځ غوره کړي، په خپلو مخکنیو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. اشتباهات شوي دي ټولو دي. دهلي هم د یو وخت د شوروي اتحاد یرغل حمایت کړی ده، د کمونستانو ملګرتیا یې کړې، زموږ د جهاد او د ازادۍ د جنگ مخالفت یې کړی ده، چې یقینا دا یو اشتباه وه. او د ناټو ملګرتیا هم وکړه. د ناټو د اشغال په دوران کې د ناټو په څنګ کې دغه حمایت یې کړی ده. اوس مو انتظار دا ده چې ډیلي په خپلو مخکنیو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي، د افغانانو ارادې ته او پرېکړې ته درناوی او احترام ولري. افغانان چې په خپلو منځونو کې کوم څه باندې هم توافق کوي د دې حمایت وکړي، او هغه نور له پاکستان سره خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال نه کړي. په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولو په ګټه ده، د دې منطقې مخصوصا د هیوادونو د انډیا په ګټه هم ده. هیله مو دا ده چې هغوی د افغان ولس په څنګ کې ودرېږي. شامل کریں گے مزید خبریں لیکن ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان، اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام.
آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ کابل میں تعینات پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے حزب اسلامی کے سربراہ انجینئر گلبدین حکمت جار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے. ملاقات میں افغانستان میں جاری حکومت سازی کے عمل پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا. گلبدین حکمت یار نے کہا کہ افغانستان میں امن اور حکومت سازی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر حل تلاش کرنا ہوگا. بھارت اور اجیت ڈوول افغانستان میں بری طرح ناکام ہو گئے. اجیت ڈوول اور بھارت مغرب اور افغانستان کو غلط اندازے بتاتے رہے. غلط مشوروں کی وجہ سے آج افغانستان ان کے لیے قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے. اس حوالے سے اجیت ڈوول کی 2013 میں بھونڈی حکمت جھاڑنے کی ویڈیو سامنے آ گئی. Last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view that this army will be able to hold back, irrespective of the fact what is their weapons, what is their training level, what are this thing. They say there is a mismatch between the officers level and the cadres, and once the ethnic loyalties come up, once there's the transition of power, and again this will get probably, to create a national army is a time-consuming process. It does not happen overnight, but I don't believe them, as I have never believed in Pakistan. افغانستان سے غیر ملکیوں اور عالمی اداروں سے منسلک افراد کی انخلاء کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی خصوصی پرواز کے ذریعے ورلڈ بینک سمیت دوسری عالمی تنظیموں کے مقامی عملے اور ان کے اہل خانہ کو بحفاظت کابل سے اسلام آباد پہنچا دیا گیا. ورلڈ بینک کے عملے کو پاکستان پہنچانے میں PIA نے خصوصی معاونت کی. طالبان کی جانب سے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ورلڈ بینک نے افغانستان میں اپنی مصروفیات معطل کی تھیں. برطانوی مسلح افواج کے سربراہ جنرل سر نک کارٹر نے واضح انداز میں کہا ہے کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا حقیقی خواہش مند ہے. BBC کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں بلکہ پاکستان کئی سالوں سے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے. Well, Pakistan, of course, has lived with this challenge for many years. I mean, ever since the Soviet Union invaded Afghanistan. And the reality, of course, is that they've got between 1.5 and 3 million Afghan refugees on their soil. And they have had for many, many years now. So from their perspective, they are absolutely invested in whatever the outcome is going to be. And certainly in my engagements with my Pakistani opposite number, General Bajwa, I'm in no doubt that he is very genuine when he says that he wants a stable and moderate Afghanistan. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں فوری چیلنج انخلا کا عمل ہے. الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کردار مثبت رہا ہے. We kept saying, keep the process of negotiations in tandem with the date of withdrawal. Unconditional withdrawal, were we consulted? No. Withdrawal, were we consulted? No. Now, despite that, we have remained positive, we are engaging. Now, evacuation, the immediate challenge that people are facing, the international community is facing, is evacuation, safe evacuation. What is Pakistan doing? A positive, constructive role. We are facilitating. Pakistan has been blamed enough. We've had enough of bashing. The question is, you had a force of 300,000 trained people. You had air cover. You were the most, you were well equipped, trained, but you didn't have the will to fight. وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں تمام فریقین پر مشتمل حکومت چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں. We want an inclusive government. We want a government in Afghanistan which respects human rights. I think the initial statements that are coming out from the leadership are indicative of a new approach. We should encourage that. We should encourage the moderate element, the political approach, because there is no military solution. If there was one,
You couldn't find it in 20 years. So, listen to Pakistan. Stop scapegoating Pakistan. Pakistan wants to be a partner in peace. Pakistan can be the most trusted interlocutor in this evolving situation. अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने काबुल में पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे फ़ाहद जावेद से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तालिबान और दीगर सियासी रहनुमाओं से तवक्को रखता है कि वो अफ़गान मसले के पुरअमन हल की जानिब बढ़ेंगे। जो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के दीगर कुव्वतों के साथ, इसमें हम लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, गुज़िश्ता 40 साल से ज़ायद अरसे से अफ़गानिस्तान बदअमनी का शिकार है। हमने हमेशा से ये मेंटेन किया है, इस बात पर जोर दिया है कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है और इस मसले के एक सियासी हल की ज़रूरत है। अब जबकि यहाँ पे गुज़िश्ता हुकूमत जा चुकी है, तालिबान की क़यादत आ चुकी है, तालिबान ने मुल्क का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है, हमारा मैसेज उनको यही है, सियासी मुफाहमत के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत का क़याम अमल में लाना ज़रूरी है जिसमें तमाम एलिमेंट्स अफ़गानिस्तान की सियासत के शामिल हों, जिसको अफ़गानिस्तान के अवाम की सपोर्ट हो, जो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करे, जहाँ रूल ऑफ लॉ हो और जिसको बैनुल अक़वामी बरादरी भी कबूल करे। इस सिलसिले में पाकिस्तान अपनी कोशिशें बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर कर रहा है। मेरी मुलाकात हुई है तालिबान के भी कुछ लीडर्स से और मेरी मुलाकात हुई है अफ़गानिस्तान के दीगर लीडरान, जिनमें साबिक़ सदर हामिद करज़ई और डॉक्टर अब्दुल्ला शामिल हैं। इस बातचीत से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि बैनुल अक़वामी बरादरी के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसा देरपा अमन लाने में कामयाब हो जाएं जिसमें अफ़गान्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी उमंगों के मुताबिक एक ऐसी हुकूमत कायम करें जिस पे सबका एतमाद हो। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि PDM करप्ट पार्टी अलायंस है। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि 2008 से 2018 तक बेपनाह करप्शन के जरिए मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। उन्होंने कहा कि ढिठाई की आला मिसालें कायम करने वाले धेले की करप्शन न करने का दावा करते दिखाई देते हैं, जबकि कौम नवाज शरीफ से आज भी करप्शन का हिसाब मांग रही है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि इलेक्शन में धांधली का रोना रोने वाले इस्लाहात से भाग रहे हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि छांगा मांगा की सियासत इमरान खान ने दफन कर दी, अब सिर्फ शफाफियत का राज होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। इस मौके पर मुआविन ख़ुसूसी ने वाना में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा मोहिबुल्लाह भी उनके हमरा थे। तकरीब से खिताब करते हुए जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़मशुदा अज़ला की तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि ज़मशुदा कबायली अज़ला में ज़री शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात कर रहे हैं। किसी भी कारोबार ने फलना फूलना तब है जब ज़राअत चले। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हर तरह सपोर्ट करेंगे। इस इलाके को फ्रूट बास्केट बनाना है, इस इलाके को लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हब बनाना है। हमने इस इलाके में हमने फूड प्रोसेसिंग करनी है, इस इलाके का प्रोफेशन चेंज करना है, हमने जंग से हटके ज़राअत की तरफ आना है। तकरीब से सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहिबुल्लाह, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद के चेयरमैन डॉक्टर अजीम खान और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत दुबई एक्सपो के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि हुकूमत पंजाब नवंबर में दुबई एक्सपो में भरपूर शिरकत करेगी और सूबे की सकाफती और तिजारती शोकेसिंग करेगी, जिसमें जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और पोठार रीजन के अलावा जनूबी पंजाब विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत निजी शोबे को भी शिरकत का मौका दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला की तरह एबटाबाद में भी बेघर और मुसाफिरों के लिए पनाहगाह कायम है, जहां पर गरीब बेसहारा लोगों के लिए रिहाइश का पूरा बंदोबस्त किया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं एबटाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे अमजद अली खान से। यहाँ पर तकरीबन 90-100 तक बेड्स यहाँ पर पड़े हैं। ये इनके साथ मुख्तलिफ कमरे हैं, कमरों के साथ वाशरूम हो गए, किचन हो गया, डाइनिंग हॉल हो गए, इनकी वेटिंग रूम हो गया। बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है। जो कि सरकारी मेहमान हैं, जो कि नादार लोग हैं, इससे पहले ये लोग फुटपाथ पे सोया करते थे, मुख्तलिफ जगहों पे अपना रात बसर करते थे। रात को इसके ऊपर बारिश भी होता था,
تو یہ ابھی وزیر اعظم عمران خان کا یہی ویژن ہے, یہی مشن اس کا تھا کہ ان غریب بے سہارا لوگ ہیں ان کا مدد کی جائے, ان کے اوپر چھت فراہم کی جائے, ان کو کھانے کا بندوبست کیا جائے. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن کو ٹائم دینے کا. سر اب ہمیں یہ بتا دیجئے یہاں جو آپ سرکاری مہمان خانے جو بنے ہوئے ہیں اس کا کیا سسٹم ہے, کس ٹائم یہ آپ لوگ گیٹ بند کرتے اور یہاں جو مہمان آ جاتے ہیں ان کا انٹری کس طرح ہوتے اور کھانے میں آپ لوگ ان کو کیا دے دیتے, ایکوموڈیشن اس کا کس طرح ہے؟ جی کی پراپر پالیسی بنی ہوئی ہے, اس کے تحت جس بندے کے پاس بھی CNSE کی موجود ہے اوریجنل, وہ ایلیجیبل ہے, یہاں پہ کھانا بھی کھا سکتا ہے اور رات کو سٹے بھی کر سکتا ہے. کھانے کے لیے یہاں پہ ہم 400 بندوں کو جو ہے وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں ڈنر کے ٹائم, اور جو رات کو سٹے کرتے ہیں 100 بندوں کا ہمارے پاس بیڈنگ کا انتظام ہے, اور جو رات کو سٹے کرتے ہیں ان کو ہم صبح ناشتہ بھی دیتے ہیں. اس کا بڑا سمپل سے پروسیجر ہے, یہاں پہ ہمارا رجسٹریشن آفس ہے, وہاں پہ وہ ان کی انٹری ہو جاتی ہے, ان سے ایز پر کووڈ پالیسی جو ہے, ہم چونکہ یہاں پہ کووڈ چل رہا ہے تو ہم اس حساب سے یہاں ان کا یہ ویٹنگ ایریا ہے, یہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر یہاں پہ ہمارے پاس ڈائننگ ہال میں 48 بندے جو ہے ایٹ اے ٹائم کھانا کھا سکتے ہیں. شکریہ امجد علی خان. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رکن بلوچستان اسمبلی اور چیئرمین کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی مبین خان خلجی نے پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے خبروں میں پارلیمنٹیرینز کو اہمیت دینے کی پالیسی کو نہایت خوش آئند قرار دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے. جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے نیوز بلیٹن جو سٹارٹ کیا ہے, اس میں پارلیمنٹیرین اپنی کارکردگی دکھا سکیں گے, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. آج کل جب تک لوگوں کو پتہ نہیں لگتا ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ کام کس نے کرائے ہیں, تو اس کی پرفارمنس میں کافی فرق آتا ہے. 30 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنے اور ہمارے حلقے میں اس ٹائم شکر الحمدللہ 2 بڑے ڈیم کے کام چل رہے ہیں. اسی طرح ہم نے کوئٹہ کا ماسٹر پلان QDA کا میں چیئرمین ہوں, فرسٹ ٹائم زندگی میں ہوا ہے کہ ماسٹر پلان ہم نے ان کو دیا ہے. ہم کوئٹہ شہر سے ڈیریوں کو نکال رہے ہیں, ہم نے سرکی روڈ, پٹیل روڈ, پرنس روڈ ڈبل کر رہے ہیں, بڑا کر رہے ہیں, اس کو وائڈننگ ہو رہی ہے. اسی طرح نوکیلی بائی پاس کا ہے, اسی طرح ہم فٹ سال بنا رہے ہیں حلقوں میں, اسی طرح منی اسپورٹس کمپلیکس ہے. اسی طرح ہم اس حوالے سے جو سکول اور کالجوں میں کمی پیشی تھی ان کو پورا کر رہے ہیں, پانی کے مسائل پہ ٹیوب ویل لگا رہے ہیں. اور اب کچھ بات کریں گے